اچھا انسان کی سوچ بھی بڑی کمی نہیں ہے. آپ لاکھ کوشش کر لیں لیکن وہ بعض اوقات کنٹرول سے بالکل باہر ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات کیا اکثر اوقات کنٹرول سے باہر ہی رہتی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ پریس کانفرنس کرنے آئی، انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اسموگ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے، بڑی بیماریاں پیدا کر رہا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ پرابلم ہے اور ہم اسے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں کہ چین کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، اور جب وہ بیجنگ میں کنٹرول کا مسئلہ آیا تھا اسموگ کا تو انہیں 2 دہائیاں لگی کنٹرول کرنے میں. تو اب جادو تو نہیں ہے نا، وقت تو لگے گا. ہمیں بھی ہم اقدامات کر رہے ہیں، ہم پر بڑی عجیب و غریب قسم کی تنقید بھی ہو رہی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تنقید کرنے والے لوگ کون ہیں، پاگل ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی. کیونکہ بات کرنی بڑی آسان ہے، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی، کہہ رہی بات کرنی بڑی آسان ہے لیکن اب کہ جی بھٹے بند کر دو تو اس کا مسئلہ بڑی حد تک کنٹرول ہو جائے گا. ہم بھٹے بند کروانے کے لیے جائیں تو وہ آگے سے بندوق لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم گولی مار دیں گے اگر کوئی ہمارے بھٹے کے قریب بھی آئے گا. مجھے مریم نواز شریف صاحبہ نے حکم دیا، میں خود گئی بھٹے بند کروانے لاہور کے قریب، تو وہ بندوقیں لے کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کرو بھٹا بند ہمارا، ہم گولیاں مار دیں گے اپنے آپ کو بھی اور تم لوگوں کو بھی اگر تم ایسا کرو گے. تو یہ کام آسان نہیں ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ پھر بھی ہم نے لاہور کے ارد گرد بھٹے بند کروانے کی کوششیں جاری ہیں اور کچھ کروائے بھی ہیں، لیکن یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے. تنقید کر لینا آسان ہے، تو ہم سموک گنز لے آئے ہیں اور امید ہے کہ بہت جلد آہستہ آہستہ ہم باقی معاملات پر بھی قابو پا لیں. اچھا، بھٹے والے بندوق لے کر آ گئے، لہٰذا بھٹے بند نہیں ہوئے. 1-2 بقول ان کے بند ہو گئے ہوں گے علامتی طور پر، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ، آخر سرکار ہے اور سب تو بندوق نہیں لے کر آئے. وہ بند ہو گئے، اور یا وہ ان کا فیول پہ یعنی کسی گرین فیول پہ، اب بھٹا آپ کیسے شفٹ کریں گے؟ بھٹے کو گرین فیول پہ شفٹ کریں گے تو اس کی جو کاسٹ ہوگی وہ کون بیئر کرے گا؟ خیر، یہ سب مریم بھی اورنگزیب صاحبہ کر رہی ہیں، لیکن جو چھابڑی والا ہے وہ تو بندوق لے کر نہیں آ رہا، لہٰذا اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں. تجاوزات کی کوئی ہم حمایت نہیں کر رہے، تجاوزات کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تجاوز منع ہے، تجاوز گناہ ہے. لیکن ایک غریب بھٹے والا جو بندوق رکھتا ہے، اور ظاہر ہے بھٹا والا ہے تو اس کے پاس ملازم بھی ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگوں کی بھی ایک ورک فورس ہوتی ہے، انہیں بھی بندوقیں دے سکتا ہے. وہاں سے پیرا بھی بھاگ گئی، وہاں سے مریم اورنگزیب صاحبہ سینئر منسٹر پنجاب بھی بھاگ گئیں، اور جو چھابڑی والا، جو ریڑی والا، جو ٹھیلے والا سڑک کے کنارے بیٹھا ہے، اس نے جو ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اسے پیرا نے آ کر، پولیس نے آ کر، حتیٰ کہ میونسپل کارپوریشن کے اہلکاروں نے آ کر مار کر بھگا دیا. گناہ اس کا بھی یہی تھا کہ وہ روٹی کمانا چاہتا تھا اور اس کے پاس دکان خریدنے کے پیسے نہیں تھے. گناہ بھٹے والے کا بھی یہی تھا کہ وہ تو پرانے زمانے سے بھٹا لگا کر بیٹھا تھا، یہاں اسے نہیں پتا تھا کہ سموگ نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، اور اب وہ سموگ پیدا ہو گئی تو اب وہ کیا کرے، اس نے بھی روٹی کھانی. ملک ریاض نے لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیا اور وہاں پر بلڈنگیں بنا لیں، پلازے بنا لیے، گھر بنا لیے، ہزاروں ایکڑ پر قبضہ کر لیا، گاؤں کے گاؤں پر قبضہ کر لیا، قبرستانوں تک پر قبضہ کر لیا، اور لوگوں کی باقاعدہ زمینیں بلڈوزر چلا کر مسمار کر کے بھی قبضہ کر لیا. جو کچھ بس میں تھا وہ کر لیا. اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے کہا ٹھیک ہے بات تو غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن اب کیا کریں؟ اب بات یہ ہے کہ لوگوں کے انٹرسٹ پیدا ہو چکے ہیں، پبلک انٹرسٹ پیدا ہو چکا ہے. یہاں ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں بیریا ٹاؤن میں، ان کی دکانیں ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کے گھر ہیں. تو اب ہم ایک ایسا حکم دے دیں کہ سارا بحریہ ٹاؤن گرا دو، تو جو ہزاروں لوگ ہیں جو اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے مفادات پر ضرر پڑے گی. لہٰذا عوامی مفاد میں، ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں بحریہ ٹاؤن کو کھڑا رہنے دو. یعنی جو لوگ بحریہ ٹاؤن کی زمین پر کے اصل مالک تھے، جو غریب تھے، جو کسان تھے، جو بیچارے جھگیوں میں رہتے تھے وہاں پہ، ان کے حقوق نہیں ہیں. اور جو لوگ طاقتور ہیں اور جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں اور جنہوں نے لاکھوں کروڑوں کے بنگلے بنا لیے ہیں قبضے کی زمین پر، ان کے حقوق ہیں. جو بھٹے والا بندوق رکھتا ہے اس کے حقوق ہیں، اور جو نہیں رکھتے ان کے حقوق نہیں. سہیل آفریدی بھی پٹھان ہے، وہ بھی قبائلی ہے، اس کے ساتھ لوگ بھی قبائلی ہیں. یہ لوگ بندوق کے بغیر بات کر رہے ہیں.
یہ ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، اور جو حکومت اصل میں دہشت گردوں کی ہے، یہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کی تقسیم تو ہم نے کر رکھی ہے، اصل میں تو وہ سارے بھائی ہیں، جن کی حکومت ہے ان کے ساتھ ہم کبھی دوحہ میں مذاکرات کر رہے ہیں، کبھی استنبول میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ چنانچہ آج کی حقیقت، آج کا سچ، دوحہ سے لے کر، استنبول سے لے کر، کراچی اور اسلام آباد سے لے کر لاہور تک، ہر جگہ بندوق بندوق اور صرف بندوق۔